الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ سورہ یونس کی تقریباً 20 آیات مکمل ہو چکی ہیں۔ 20ویں آیت کی تفسیر ابھی چل رہی تھی، اسی پہ انشاءاللہ ہم مزید کلام کریں گے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَبِّهِ، اور وہ کہتے ہیں کہ لولا انزل علیہ آیۃ من ربی، کہ اللہ ان کے رب کی طرف سے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی طرف سے ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی نشانی کیوں نہیں اتری ہے۔ تو یہ کفار کا فاسد مقولہ تھا، اور یہ عموماً جو اہل باطل ہوتے ہیں ان کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ جو ایک واضح طور پہ نشانی اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کوئی دلیل لے کر آئیں، کوئی نشانی لے کر آئیں، اور انہیں کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ گویا کہ ہمارے پاس تو کوئی نشانی یا دلیل ابھی تک پہنچی نہیں ہے، پہنچتی تو ہم ایمان لے کر آتے۔ انہوں نے بھی اس طرح کیا کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ ایک اللہ تعالیٰ کی بہت ہی بڑی نشانی تھی، اور خود قرآن عظیم مسلسل اس کا نزول ہو رہا تھا۔ یہ ایک اللہ تعالیٰ کی عظیم نشانی تھی، اس کے باوجود یہ کہنا کہ کوئی اور نشانی لے کر آئیں، یہ ان کے بغض و عناد کا نتیجہ تھا۔ فقل، آپ فرما دیجئے انما الغیب للہ، کہ محض غیب تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہی ہے، یعنی علم غیب تو اللہ ہی جانتا ہے۔ فانتظروا، تو تم انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں۔ یعنی مطلب کہنے کا یہ تھا کہ جب یہ واضح طور پہ نشانیاں تمہارے سامنے موجود ہیں اور تم ان کو تسلیم نہیں کر رہے، تو پھر غیب کا علم تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی اور نشانی بھیجتا کہ نہیں بھیجتا، تم انتظار کرو، میں بھی انتظار کر رہا ہوں، وہ کوئی اور نشانی تمہاری مرضی کے مطابق آ جائے گی۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا، اور جب ہم چکھاتے ہیں یا مزہ دیتے ہیں لوگوں کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں بعد اس کے جو انہیں کوئی تکلیف پہنچ چکی تھی، اذا لہم مکر فی آیاتنا، جب بھی وہ ہماری آیتوں کے ساتھ مکر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ اصل میں جو کفار و مشرکین تھے ان پر 7 سال ایسے گزرے تھے جس میں شدید قحط ان پر طاری ہوا، اور یہ انتہائی پریشان ہو گئے، اور انہوں نے بڑے رو کے دعائیں وغیرہ کی، گڑ گڑائے، تو اللہ تبارک و تعالی نے پھر ان کے یہ قحط کو دور فرما دیا۔ جب یہ 7 سالہ قحط دور ہوا تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کو یہ اللہ کی طرف مائل ہوتے اور اللہ کا شکر ادا کرتے، لیکن جب وہ رحمت آئی اور مصیبت دور ہو گئی تو دوبارہ سرکشی کی طرف مائل ہو گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں مبتلا ہوئے۔ ان کی اس بات کو اللہ نے بیان فرمایا کہ جب ہم انہیں کوئی رحمت چکھاتے ہیں بعد اس کے جو ان کو کوئی مصیبت پہنچ چکی ہے تو یہ اس وقت پھر ہماری آیات سے مکر شروع کر دیتے ہیں۔ تو پھر یہاں پر یہ قابل توجہ، ایک مسلمان کے لیے قابل توجہ بات ہے کہ نعمت میں مصیبت میں اللہ کو پکارنا اور نعمت میں پھر اس کو فراموش کر دینا، اس سے غافل ہو جانا، یہ ایک مومن کا طریقہ نہیں بلکہ کفار کا طریقہ رہا ہے۔ قل اللہ اسرع مکرا، آپ فرما دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی خفیہ تدبیر کے اعتبار سے بہت تیزی کرنے والا ہے، سب سے زیادہ تیز ہے۔ یعنی مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر جو ہے انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ کام کرتی ہے، اور خفیہ تدبیر سے مراد کسی بھی کام کا اس طرح اللہ تعالیٰ فیصلہ فرماتا ہے کہ وہ فیصلہ ہم پر منکشف نہیں ہوتا، اور ہوتا بعض اوقات ہمارے خلاف ہے۔ اللہ کی ایسی خفیہ تدبیریں ہوتی ہیں، بعض اوقات موافق بھی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص سے کاروبار تباہ ہو گیا، نوکری تباہ ہو گئی، اب وہ آدمی سمجھتا ہے کہ بھئی مجھے تو اللہ نے شاید چھوڑ دیا، لیکن اس کی خفیہ تدبیر کام کر رہی ہوتی ہے اور اس کے لیے آئندہ آسائشوں کے اسباب ہوتے ہیں، پھر اچانک اس کو وہ خوشی ملتی ہے اور دوبارہ نعمتیں حاصل ہو جاتی ہیں۔ اور بعض اوقات خفیہ تدبیر کام کر رہی ہوتی ہے کسی انسان کو اس کے برے انجام تک پہنچانے کے لیے۔ ایک کافر ہے، بڑا ہی ترقی کر گیا، بہت زیادہ اس کو اللہ نے نعمتیں اور آسائش عطا فرمائی، تو یہ سمجھتا ہے کہ اب مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، لیکن اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے کہ فلاں وقت میں اچانک یہ تباہ و برباد ہو جائے گا اور پھوٹی کوڑی کو بھی محتاج ہو جائے گا، اور ایسی اچانک ہو بھی جاتا ہے۔ جیسے ابھی یہ زلزلہ ہمارے ہاں ہوا تھا تو اس میں بھی کئی کروڑ پتی قسم کے لوگ تھے کہ اچانک یہ زلزلہ آیا تو پھر وہ بالکل مطلب بیچارے محتاج ہو گئے تھے۔ تو یہ ایک اللہ کی خفیہ تدبیر تھی، جو خدا نخواستہ یہ کہنا مقصود نہیں ہے کہ یہ کوئی عذاب کی ہی شکل تھی یا اللہ تعالیٰ کوئی کافروں پہ عذاب نازل کیا، وہ مسلمان ہی تھے اور یہ اللہ کی طرف سے آزمائشیں بھی ہوتی ہیں، لیکن بات ہے کہ خفیہ تدبیر کی، کہ بعض اوقات ہمیں کچھ نہیں پتہ ہوتا کہ آئندہ کیا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کے علم میں تمام چیزیں موجود ہوتی ہیں،
اور پوشیدہ طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس انجام کے اسباب پیدا کر رہا ہوتا ہے اور پھر اچانک وہ کام ہو جاتا ہے اور ہم نقصان کا شکار ہو جاتے ہیں اور عقل حیرت زدہ رہ جاتی ہے کہ ایسا کیسے ہو گیا، حالانکہ اللہ کو سب یہ معلوم ہوتا ہے۔ اِنَّ رُسُولَنَا یکتبون ما تمکرون، بے شک ہمارے رسول لکھ رہے ہیں جو کچھ تم مکر کرتے ہو۔ یہاں رسول سے مراد فرشتے ہیں اور کرامن کاتبین مراد ہیں، کفار سے خطاب ہے کہ تم جو بھی مکر کر رہے ہو، کوئی بھی اسلام کے خلاف کام کر رہے ہو، ہمارے رسول یعنی فرشتے تمہاری تمام باتیں نوٹ کر رہے ہیں اور پھر اللہ کی بارگاہ میں پیش کی جائیں گی۔ هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَحْرِ بِالْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وہی ذات ہے جو تمہیں چلاتا ہے خشکی میں اور سمندر میں۔ خشکی کا راستہ طے کرنے کی توفیق بھی اسی کی طرف سے ہے، اور جب تم کشتیوں میں یا بڑے بڑے جہازوں میں، پانی کے جہازوں میں سفر کرتے ہو تو پانی کا سینہ چیرتے ہوئے جو کشتیاں چلتی ہیں اور ہوا تمہارے موافق ہوتی ہے، یہ بھی اللہ کی توفیق سے ہوتی ہے۔ حتیٰ اذا کنتم فی الفلک، یہاں تک کہ جب تم کشتی میں ہو، وجرینا بہم بریح طیبۃ، اور وہ اچھی ہوا سے انہیں لے کر چلیں، اچھی ہوا کے ساتھ لے کر چلیں یعنی موافق ہوا ہو، کشتیاں آپ کو لے کر جا رہی ہوں، وفرحوا بہا، اور وہ اس ہوا پر، اس ہوا کے ساتھ، اس موافق حالات کے ساتھ خوش ہو جائیں، جاءتھا ریح عاصف، تو آئی ان کے پاس ایک تیز آندھی، تیز ہوا، وجاءہم الموج من کل مکان، اور آئی ان کے پاس لہریں ہر طرف سے۔ یہ گویا کہ ایک طوفان کا نقشہ اللہ تعالیٰ نے کھینچا ہے کہ کوئی اپنی کشتی میں، جہاز میں آرام سے جا رہا ہو، موافق ہوا ہے، بڑے خوشگوار سفر طے ہو رہا ہے کہ اچانک آندھی اور طوفان آ گیا، اور پھر آپ نے دیکھا ہو کبھی سمندری طوفان، کبھی میڈیا پر، کہ کس طریقے سے بڑی بڑی لہریں آتی ہیں اور چاروں طرف سے جہاز بالکل ایسا ہو جاتا ہے جیسے ہلکا سا تنکا ہو جاتا ہے، اور بڑے بڑے کئی ٹن وزنی جہاز ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، اور ہر طرف سے لہروں نے ان کو گھیر لیا، وَظَنُّوا، اور انہوں نے گمان کیا، أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ، کہ انہیں ان لہروں کے سبب گھیر لیا گیا ہے، ان لوگوں کو گھیر لیا گیا ہے۔ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اس وقت وہ اللہ تعالیٰ کو محض اس کے بندے ہو کر پکارتے ہیں، یا دین کو مخلص کر کے خوب اخلاص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتے ہیں۔ کیا پکارتے ہیں؟ لَإِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ، کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ، اے اللہ تو ہمیں اس سے بچا لے گا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، تو ہم ضرور شکر کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے، تیرے شکر گزار بندے ہو جائیں گے۔ فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ، پھر جب ہم نے انہیں نجات دی، إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، تو اس وقت وہ زمین میں ناحق زیادتی کرنے لگتے ہیں۔ یہاں پر وہی بات ہے کہ جب تمام ذرائع نجات مفقود ہو جائیں تو اس وقت کافر کو بھی پھر خدا ہی یاد آتا ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ ایک ہی ذات ایسی ہے جو حقیقتاً ہمیں مصیبت سے نجات دلوانے والی ہے۔ لیکن پھر جب یہ معاملہ ختم ہو جاتا ہے، مصیبت سے یہ باہر نکل آتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں اور ناحق زمین میں سرکشی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم، اے لوگو محض تمہاری سرکشی تمہارے اپنے خلاف ہے، یعنی اگر تم بغاوت اختیار کر رہے ہو اللہ تعالیٰ کے خلاف، اگر تم دین کے خلاف کوئی کارروائی کر رہے ہو، اگر تم حد سے بڑھ رہے ہو، تو اس میں کسی کو نقصان نہیں، اصل میں تم اپنے خلاف تمام معاملات کر رہے ہو، کیونکہ اس کا برا بدلہ تمہیں آخرت میں برداشت کرنا پڑے گا۔ متاع الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی سے تھوڑا بہت فائدہ اٹھا لو، ثم الینا مرجعکم، پھر ہماری طرف ہی تمہارا لوٹنے کا مقام ہوگا، فننبئکم بما کنتم تعملون، پھر ہم تمہیں خبر دیں گے ان تمام کاموں کی جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آخرت حق ہے، اور جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ اللہ کے پیش نظر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جانتا ہے، اور یہ بروز قیامت ہمیں تمام چیزوں کی خبر دی جائے گی۔ انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ من السماء، محض دنیاوی زندگی کی مثال اس پانی کی طرح ہے جس کو ہم نے آسمان سے نازل کیا۔ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان فرما رہا ہے، جس کا مثال کا پس منظر تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں، یا اس کا جو خلاصہ ہے وہ، تاکہ ہم پھر اس کے بعد سنیں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا، کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی مثال بالکل اس طرح دی جیسے آسمان سے پانی نازل ہوتا ہے، پھر اس کی وجہ سے زمین سے سبزہ اگتا ہے، فصل تیار ہو گئی مثال کے طور پہ، پھر اچانک اللہ کی طرف سے کوئی عذاب نازل ہوا، یعنی ناگہانی آفت آئی، ٹڈیاں وغیرہ آ گئیں، طوفان آ گیا، بارش ہوئی، تمام فصل ہلاک ہو جائے۔
تو جیسے پھر اس شخص کو افسوس ہوگا، فرمایا دنیا کی زندگی کی مثال بالکل ایسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ایسی کرتا ہے کہ آسائشیں دیتا ہے، نعمتیں دیتا ہے۔ جب ایک شخص بالکل مطمئن ہو جاتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اپنے مستقبل کو بالکل محفوظ کر لیا اور اب مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا، اور آخرت کی طرف سے بالکل غافل ہو جاتا ہے، تو پھر اچانک اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت، ناگہانی آفت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور وہ ہلاک و برباد ہو جاتا ہے۔ یہ مثال اللہ نے بیان فرمائی سمجھانے کے لیے، ارشاد ہوتا ہے کہ انما مثل الحیات دنیا، محض دنیاوی زندگی کی مثال، کما ان ایسے پانی کی طرح ہے، انزلناہ من السماء کہ ہم نے اسے آسمان سے نازل کیا، فاختلط بہ نبات الارض پھر اس کے ذریعے زمین کی جو نبات تھیں، پودے وغیرہ تھے، وہ مختلط ہو گئے، یعنی کثرت کے ساتھ باہر نکلے، مما یأکل الناس والانعام ان چیزوں میں سے جو انسان بھی کھاتے ہیں اور جانور کھاتے ہیں، یعنی ہر طرح کا سبزہ نکل آیا، حتی اذا اخذت الارض زخرفہا یہاں تک کہ جب زمین نے اپنی زینت کو اختیار کر لیا، یعنی خوب سرسبز ہو گئی، مزین ہو گئی، وزینت وظن اہلہا انہم قادرون علیہا اور جب وہ خوب آراستہ ہو گئی اور ان زمین والوں نے گمان کیا کہ بے شک ہم اس پر قادر ہونے والے ہیں، زمین پر قادر ہو گئے، یعنی مکمل فصل وغیرہ تیار ہو گئی اور انہوں نے کہا کہ اب تو بس ہماری قبضے میں آنے والی ہے، اتاہا امرنا لیلا او نہارا تو آیا ہمارا حکم دن میں یا رات میں، اچانک یعنی کوئی عذاب نازل ہو گیا، فجعلناہا حصیدا تو ہم نے اسے بنا دیا اس طرح جیسے کٹی ہوئی کھیتی، بالکل تباہ و برباد کر دیا، کألم تغنا بالامس گویا کہ وہ کل تھی ہی نہیں، موجود ہی نہیں تھی، کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون اسی طرح ہم تفصیل سے آیات بیان کرتے ہیں، نشانیاں بیان کرتے ہیں اس قوم کے لیے جو غور و تفکر کرتی ہے۔ تو یہ ہمیں ڈرایا اور سمجھایا گیا ہے کہ جس طریقے سے تم دنیا کے اندر دیکھو کہ ایک کسان محنت کرتا ہے، پوری فصل تیار کرتا ہے اور اب اس کے گمان ہوتا ہے کہ 2 یا 3 دن کے بعد انشاءاللہ فصل کٹ جائے گی، کہ اچانک کوئی ناگہانی آفت آتی ہے اور پوری کی پوری فصل تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ اسی طرح دنیاوی زندگی کے اندر مشغولیت شدید نقصان کا باعث ہے، اس انداز سے کہ آخرت کو بالکل فراموش کر دیا جائے، لہٰذا دنیا کے اندر بھی انسان مشغول رہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ایک دکان، 2 دکان، ایک بزنس، دوسرا بزنس، یہ کام، وہ کام، 1000 پتی ہے تو لکھ پتی، پھر کروڑ پتی، پھر ارب خرب، اس طرح وہ آگے بڑھنے کی جستجو کرتا ہے اور دنیا میں انتہائی مشغول ہو جاتا ہے، پھر اچانک یا تو کوئی ناگہانی آفت اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے اور یا پھر موت کا وہ اچانک شکار ہو جاتا ہے اور سب کا سب دنیا میں پڑا رہ جاتا ہے۔ لہذا ہمیں سمجھایا گیا کہ کبھی بھی یہ مت سوچئے کہ تم آپ اللہ کی گرفت سے بچ سکتے ہیں یا آپ کی غفلت آپ کے لیے کوئی نافع ہو سکتی ہے، یا اگر اللہ نے آپ کو نعمتیں اور آسائش عطا فرمائی تو ان میں دوام و استمرار ہوگا، یہ کبھی نہیں چھینیں گی، ایسا نہیں ہے، جب اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اچانک یہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ لہذا بہتر یہ ہے کہ کسی بھی حالت میں اللہ کو فراموش نہ کیا جائے، اور اگر کوئی اسلام کی دولت سے ابھی تک مشرف نہیں ہوا تو اسلام اسے قبول کرنا چاہیے۔ واللہ یدعو الی دار السلام اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں سلامتی کے گھر کی طرف پکارتا ہے، یہ آخرت کی طرف مائل کرتا ہے، آخرت کی طرف بلاتا ہے، وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ اور وہ ہدایت عطا فرماتا ہے جسے وہ چاہتا ہے سیدھے راستے کی، یعنی ہدایت کے اسباب تو وہ سب کے لیے مہیا کرتا ہے، پھر جو اپنی شامت اعمال کی بنا پر پیچھے ہو جائے اور جس کو اللہ تعالیٰ منتخب فرما لیتا ہے، اسے نفس و شیطان کے چنگل سے بچا لیتا ہے، وہ شخص ہدایت پا جاتا ہے اور سیدھے راستے کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ بھلائی والوں کے لیے بھلائی ہے اور اس سے بھی زائد، جو اچھے عمل کرنے والے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بہت انعامات دنیا میں عطا فرمائے گا، آخرت میں بھی، بلکہ اس سے بھی زائد ہیں، یعنی ایسے ایسے انعامات ہیں جو انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہیں۔ وَلَا يَرْحَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ اور ان کے منہ پر نہ سیاہی چڑھے گی اور نہ وہ خواری میں ذلت میں مبتلا ہوں گے۔ اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون یہی لوگ جنتی ہیں اور یہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ والذین کسبوا السیئات جزاء سیئۃ بمثلها اور وہ جن لوگوں نے برائیاں کمائیں، برے عمل کیے، جزاء سیئۃ بمثلہ تو ان کی برائی کا بدلہ اسی کی مثل ہوگا، جیسا کریں گے ویسا بھریں گے، جیسا بیج بویا ویسی کھیتی کاٹنی پڑے گی،
وَتَرْحَقُهُمْ ذِلَّةٌ اور ان پر ذلت مسلط ہوگی، مَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ اور انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِّنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا گویا کہ ان کے چہروں پر اندھیر رات کے ٹکڑے چڑھا دیتے ہیں، یعنی چڑھا دیے گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی کفار کی تفسیر اس طرح بیان فرمائی، یعنی کہ اخروی انجام کو اس طرح بیان کیا کہ یہ جب جہنم کے اندر ڈالے جائیں گے تو اتنے سیاہ ہوں گے کہ بالکل ایسا لگے گا جیسے اندھیری راتیں ان کے اوپر مسلط کر دی گئی ہیں، بالکل کوئی روشنی ان کے اندر نظر نہیں آئے گی۔ اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون یہی دوزخی ہیں اور یہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ غور و تفکر بہت ضروری ہے کہ یہ کلام یقیناً اللہ کا کلام ہے۔ ہم نے بارہا یہ بار بار سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اس کلام میں آج تک کوئی ایک نقطے تک کی تبدیلی نہیں ہوئی۔ پوری دنیا میں چلے جائیں جہاں قرآن چھپ رہا ہے ایک جیسا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں کے اندر محفوظ ہو جاتا ہے، جس سے معلوم ہوا کہ یہ حق کتاب ہے۔ جب یہ حق کتاب ہے تو اس کو نازل کرنے والا بھی حق ہی ہے، تو اس کی بات تسلیم کرنی چاہیے، اس کو ماننا چاہیے۔ لہٰذا آج اگر کوئی کافر ہے، کوئی اسلام قبول نہیں کیے ہوئے ہے، اسی حالت میں اگر وہ مر گیا تو یہ وعدے ضرور پورے ہوں گے، میدان محشر میں وہ انتہائی ذلیل و خوار ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اس کے لیے جگہ تیار کی ہے جس کا نام جہنم ہے۔ اس میں شدید قسم کے عذابات ہیں، اس میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے، کوئی روشنی کی ذرہ برابر رمق وہاں پہ نظر نہیں آئے گی، حتیٰ کہ وہاں کی آگ بھی سیاہ رنگ کی ہے۔ یہ ترمذی کی روایت ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ آگ بھڑکے گی تو چلو روشنی ہو جاتی ہے جیسے ہمارے دنیا کے اندر ہوتی ہے، وہاں پہ آگ بھی سیاہ رنگ کی ہے اور آدمی پھر ہلاک و برباد ہوگا۔ اس لیے بہت توجہ کرنی چاہیے، اور ہر شخص کو قرآن ایک دعوت فکر دے رہا ہے، اس دعوت کو قبول کرنا چاہیے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا اور جس دن ہم ان سب کو اٹھائیں گے، جمع کریں گے، ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ پھر مشرکوں سے فرمائیں گے کہ اپنی جگہ رہو، تم بھی اور تمہارے شریک بھی۔ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ تو ہم انہیں مسلمانوں سے جدا کر دیں گے۔ وَقَالَ شُرَكَاؤُكُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ اور ان کے شریک ان سے کہیں گے تم ہمیں کب پوچھتے تھے، یعنی خود بتوں کو اللہ تعالیٰ قوت گویائی عطا فرما دے گا اور وہ ان سے پوچھیں گے تم ہمیں کب پوچھتے تھے۔ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ تو اللہ تعالیٰ کافی گواہ ہے کہ ہم میں اور تم میں کہ ہمیں تمہیں پوجنے کی خبر نہ تھی، یعنی وہ بت کہیں گے کہ ہم تو ایک بے جان تھے، ہمیں تو پتہ نہیں تھا کس وقت تم نے ہمیں پوجا، تو تم نے کیوں ہمیں پوجا؟ جب ہمیں ہی تمہاری عبادت کی خبر نہیں تو تم نے ہم سے امیدیں قائم کیوں کی؟ جب وہ اس طرح قوت گویائی اللہ ان کو عطا فرمائے گا اور ان کو کفار سے خطاب کریں گے تو ان کی حسرت میں جو اضافہ ہوگا وہ یقیناً اس کا اندازہ کرنا کوئی مشکل نہیں۔ هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ یہاں ہر جان اس بات کو جانچ لے گی کہ جو اس نے آگے بھیجا تھا، وہ سب اس کو پتہ چل جائے گا، ہر جان نامہ اعمال کھول کے رکھ دیا جائے گا، اور اللہ کی طرف پھیرے جائیں گے جو ان کا سچا مولا ہے، سچا خدا ہے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ اور انہوں نے جتنی چیزیں خود گھڑی تھیں یہ سب کے سب ان سے گم ہو جائیں گی، اور وہاں پہ ان کے مکر و فریب سب کے سب ختم ہو جائیں گے۔ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔